مشکل ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، 5ویں جماعت کے امتحان دے رہا ہے، یہ تو مدرسے میں داخل تھا، کیا ہوا نہ پڑھ سکا، نہیں جی نہیں، بڑی مشکل ہے۔ پھر عزیزو، جس کو اللہ آسان کہہ دے، جس کو اللہ جل شانہ کہہ دے یہ آسان ہے، وہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ نیتیں نہیں ہے دراصل۔ اسکول سے بچے کو نکال دیں، ماں باپ معافی مانگنے پہنچ جاتے ہیں، بچہ 10 دن بعد مدرسے میں آئے، کیوں ماریا ساڈے پتر نو، کیوں ماریا، نازک جی جسم سی اے، کیوں ماریا جی، ہن تے کیمرے لگے نے، پولیس کو کر دو۔ اسکول کے اندر جا کے رونا رونا تو پتہ لگے بچہ تو کتنا بچہ۔ علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ اگر میں یہاں کو قرآن پڑھ گئے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کر دیں گے، پڑھتے کیوں نہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے ہم آپ کے آپ ہمارے، اور پیچھے جا کے کہتے تھے نہیں نہیں مذاق کر کے آئے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے محبوبہ، دنیا کے اندر ان کا ساز و سامان ہے، عزت ملے گی انہیں دنیا میں ملے گی، ذلت ملے گی دنیا میں ملے گی، پیسہ ملے گا، شہرت ملے گا انہیں دنیا کے اندر بھی ملے گا، کیونکہ جس ایمان کے چرچے وہ تیرے سامنے آ کے کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اندر کو جھانک کے کہتا ہے کوئی ایمان والے کوئی نہیں، یخادعون اللہ، وہ سمجھ رہے ہم اللہ کو دھوکہ دے آئے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ہمیں دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، انہیں پتہ نہیں لگا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کیا کھود لیا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ زمین پر انسان کے بچے بن کے چلو، نہ فساد پھیلاؤ، کہتے ہمارے سے بڑا امن والا ہے کون؟ تم اپنوں سے چھپا سکتے ہو، غیروں سے چھپا سکتے ہو، تم جبرائیل سے چھپا سکتے ہو، نبی سے چھپا سکتے ہو، تم اللہ جل شانہ سے نہیں چھپا سکتے۔ سن 5 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ہجری میں بیر معونہ کا ذکر ہوا، سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا قبیلہ بنی مستلق کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مدینے میں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس قبیلے کے اندر جا کے دیکھو وہ واقعی کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ ہاں تیاری ہو رہی ہے، پوری تیاری کے ساتھ بڑھ چڑھ کر وہ مدینے پہ آپ پہ حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کو لیا، 20 انصاری تھے اور 10 مہاجر تھے، بجائے ان کی چال آپ علیہ السلام کے یاروں پہ چلتی، مدینہ طیبہ پہ حملہ کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ان کے سر پہ پہنچ گئے جب ان میں سے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اگر وہ حملہ کر دیتے تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپس کے اندر مختصر تھوڑی سی جنگ ہوئی، کچھ ان کے قتل ہوئے، کچھ قیدی ہو گئے۔ ان میں جناب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم دوستو، وہاں کے سردار کی بیٹی تھی، وہ بھی قید ہو کے آ گئی۔ حارث بن زرار یا زرار بن حارث کی، یہ ایک صحابی کے حصے میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا، ایک صحابی کے حصے میں چلی گئی۔ اب آپس کے اندر بامی تعاون کے ساتھ یہ بات ہوئی میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ مکاتبہ کہتے ہیں کہ بھئی تو میری قیمت ادا کر دے، یا میں تیری قیمت ادا کر کے تجھے آزاد کر دوں، دوسرے کی نکاح میں چلی جا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی میں فلاں سردار کی جو قبیلہ بنی مسلق کا ہے اس کی میں بیٹی ہوں اور میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، جس کے ہاتھ مجھے کنیز بنا دیا گیا، غلام بنا دیا گیا، جس کے حصے میں مال غنیمت غلاموں کو تقسیم کر دیا گیا، میں اس کے حصے میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار کی بیٹی ہے، تجھے مقام بھی اونچا ملے گا، اگر چاہے تو تیری طرف سے میں مکاتبہ ادا کر دوں، تجھے
آزاد کر دوں تو میری نکاح میں آ جائے۔ مسکرا کے کہنے لگی کملی والے اس سے بڑی آسان بات کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے، میں محمد نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ جب اتنا کہنا تھا تو سارے صحابہ جن کے حصے میں غلام آئے تھے، جن کے حصے میں مال آیا تھا، جن کے حصے میں مال غنیمت میں دولت پیسہ آیا تھا، سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اس سردار کے قبیلے کے سردار کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئی تو آپ کے سسرالیوں سے ہمیں مال لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کملی والے ہم نے آپ کے جتنے سسرالیوں سے جتنا مال غنیمت آیا تھا اور جتنی باندی مرد عورت آئے تھے ہم نے سب کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے سسرال دا آیا۔ اتنے میں ابا جان پہنچ گئے ان کے، میری بیٹی جویریہ تیرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا لے کے جانا ہے لے جا۔ مجھ سے پوچھنے جانا چاہتی، ان کا نکاح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہماری ماں ہے۔ جب یہ بیٹی کے پاس حارث گئے اور جا کے کہنے لگے بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا، ابو جی معذرت کے ساتھ پانی مانگے گا پلاؤں گی، کھانا مانگے گا کھلاؤں گی، ابا جان تو تیری حاجت ہوگی میں تجھے دوں گی۔ آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا نہیں تھا، اس وقت تیرا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، ابا جان جب سے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا مجھے تیرا چہرہ ہی بھول گیا ہے۔ باپ ہے، اگر تو یہ کہ پیار میں کس کا چہرہ تو پھر تیرا چہرہ نظر نہیں آتا، میں تو حضور کے پاس رہنے کو ترجیح دوں گی۔ اب اسی قافلے کے اندر عبداللہ بن سلول بھی تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا کسی نہ کسی طریقے سے، اپنی رائے دیتا، اس کی بات پتہ تھا منافق ہے، اس کی بات کو رد کیا جائے۔ انہی کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی عبداللہ، وہ مسلمان تھے، بیٹا مسلمان اور باپ منافق تھا۔ یہ ہوتا ہے قدرت کا قانون۔ اور اسی قافلے کے اندر اللہ اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی جویریہ بنی، اور اس کے ساتھ ہی واقعہ افق کا پیش آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا کہ جب قافلہ چلتا کسی جگہ پر قافلے کا پڑاؤ ہوتا اور پھر وہاں ضروریات زندگی اب پورا کرتے، آرام کرتے، پھر سواریوں کو پانی چارہ ڈالتے، پھر آگے نکل جاتے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ قافلے والوں کا قانون یہ ہوتا کہ ایک بندہ پیچھے چھوڑتے، جہاں پڑاؤ ڈلتا آگے پیچھے کسی کی تلوار، کسی کا تیر کمان مشکیزہ پانی، کسی کی کوئی چیز نہ رہ جائے تو قافلے والا پیچھے چیزیں سمیٹتے آتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی، اما نے جو گلے میں ہار پہن رکھا تھا اتفاق سے وہ اما کا ہار ٹوٹ گیا۔ جب اس کا ہار ٹوٹا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو اس کے موتی بکھر گئے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موتیوں کے سمیٹنے کے چکر میں رہیں۔ سواری کے اوپر ہوتا کجاوے کے اوپر ایک ڈولی نما چیز بنی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام بس جب ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہوتی، مائیں ساتھ ہوتی تو بس کجاوا کے اوپر وہ ڈولی رکھتے اور لے کے نکل اور پرے ہٹ جاتے۔ مائیں اس کجاوے کے اندر بیٹھی اس ڈولی میں بیٹھتی تو وہ صحابی مہار پر پکڑے چلے جاتے۔ اما عائشہ ہلکی تھی، بعض کہتے ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تھا جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ موتی سمیٹ کے اکٹھے کر کے لائی اور جب قافلے والی جگہ پہ آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ، آپ نے قافلے کے روانگی کا حکم دیا۔ اب اماں حاجت کے لیے گئی، ہار گر کے ٹوٹ گیا، نبی کو کوئی پتہ نہیں۔ کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہو تو کیا نبی کی شان میں اضافہ ہوگا؟ اگر کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تو حضور کی شان گھٹے گی؟ نبی کا تو شان ہی بہت اونچا ہے۔ علم کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے نبی کے شان کو نہ تولو۔
خدا کے بعد جس کا مقام ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور خود فرما رہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، مثل تمہاری ہوں، لیکن تمہارا کھانا میرے کھانے جیسا نہیں ہے، میرا رونا تمہارے رونے جیسا نہیں ہے، میرا ہنسنا تمہارے ہنسنے جیسا نہیں ہے، میری اولاد تمہاری اولاد جیسی نہیں ہے، میری بنات تمہاری بنات جیسی نہیں ہے، میرے گھر والے تمہارے گھر والے جیسے نہیں ہے. اللہ اکبر. انسانیت کے اندر تمہارا مقام اور ہے، خدا نے میرا مقام کچھ اور بنا دیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان. اب اگر میں یہ کہوں خدا جے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کو عقل مانتی ہے؟ عرش پر تھا خدا ہو کر، زمین پر اتر آیا مصطفیٰ ہو کر. بعض تو یہاں تک قدم اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آگے بڑھ گئے، کہنے لگے اللہ اکبر، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی نے کیا دیکھا تھا؟ مولی صاحب کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کیا دیکھا تھا. آئینے میں کیا دیکھتے ہو کہ اپنی تصویر دیکھتے ہو کہ اللہ کی صورت میں آمنہ کے لال نے صرف مصطفیٰ کو دیکھا تھا. یعنی وہی مصطفیٰ آسمانوں پہ تھا، وہی زمین پہ تھا. پھر خدا خدا تو نہ ہوا، مصطفیٰ مصطفیٰ تو نہ ہوا. شان سب سے اونچا ہے، مقام سب سے اونچا ہے، لیکن خدا وہ ہے، مصطفیٰ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے اندر کسی مائی نے زلال نہیں جنا جنبی کی شان کا مقابلہ کر سکتا ہو. آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم اسماعیل سب نبی ہیں، لیکن سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ کا ہے. فرق یہ کہ میرے پاس جبرائیل وحی کا پیغام لے کے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑاؤ کو وہاں سے چلنے کا حکم دیا. اب کجاوے جو سواریوں کے پگھوڑے تھے، ڈولیاں تھی، وہ رکھی چل دیے. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی شام ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، دن چھپ گیا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا. اما کے کونے میں چادر لے کے لیٹ گئی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. چادر اڑ کے لیٹ گئی. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب یہ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اماں جان لیٹی ہوئی ہے. آپ نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس انہوں نے وہ سواری والا پگوڑا وہ اماں کے قریب کر دیا، سواری قریب کر دی، خود دور جا کے کھڑے ہو گئے. اماں جان دبلی پتلی تھی، آپ سواری پہ بیٹھ گئی، یہ وہ ہار پکڑ کے چلتے رہے یہاں تک کہ بچھڑے قافلے سے جا کے مل گئے. بات کہیں اور گزر ہوگی. ادھر میٹنگ ہو رہی تھی. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. بورش المنافقین. کیا بات ہے، ہر معاملے میں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ہر معاملے میں پیچھے کیا جاتا ہے. یہ چند لوگ مہاجر آئے اور انہوں نے آ کے مدینے میں راج کرنا شروع کر دیا. ہم مدینے جائیں گے. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ. جب واپس جائیں گے نا مدینے میں تو عزت والے لوگ ذلت والوں کو نکالیں گے باہر، جن کو اپنے باغوں میں حصے دے رکھے، گھروں میں پناہ دے رکھی، جن کو اپنے ساتھ شراکت دار بنا رکھا نا، ہم ان کو نکالیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ تلوار نکال کے میں اس کا سر قلم کر دوں. فرمایا عمر، انہی کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت عبداللہ بن ابی یہ آئے، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، میرا باپ آپ کے اور آپ کے مہاجرین کے بارے میں یوں کہتا ہے. اب وہاں کہتا ہے اللہ کے نبی پھر آپ اس کے خون میں ہاتھ نہ رگو. ابو بکر کو وہ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے. عمر کو اپنی تلوار کی دھار کو اس کے خون میں نہ رنگے. اللہ کے نبی یہ عمل کرنے کے لیے اس کا بیٹا آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. مجھے حکم کریں.
پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا نا اللہ اکبر، آج میں ہاتھ اٹھانے کا بیٹے کو باپ کے اوپر حکم دے دوں گا تو قیامت کی صبح تک یہ حکم میرا حجت بن جائے گا۔ نا نا، باپ کافر کیوں نہ ہو، باپ گناہ گار کیوں نہ ہو، باپ بے نمازی کیوں نہ ہو، ہاں اللہ اکبر، تیری ذمہ داری ہے تو اپنے باپ کی قدر کرے۔ ہاں اگر تیرا باپ تجھے گناہ کی طرف حکم کرے یا تجھے شرک کی طرف حکم کرے یا اللہ کی نافرمانی کی طرف ماں باپ حکم کرے، اس وقت کے اندر تجھے ماں باپ کا حکم ماننے کی اجازت نہیں۔ نفلی نماز کے اندر آیا، فرضی نماز کے اندر آیا، فرمایا تو نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہو اور نماز کے دوران اگر تیرا ابا تجھے بلاوے، تیری اماں تجھے بلاوے، اگر نماز نفل پڑھ رہا ہے تو نیت توڑ کے چلا جا، اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو فرضوں کو جلدی کر کے جا کے ماں باپ کی بات سن لے۔ نفلوں کے اندر نیت توڑنے کی اجازت ہے بھائی۔ امی کیا کہا ہے عبد الحنان، پانی پلانا، بس جی آگے۔ جن ماں باپ کا اتنا مقام ہے، تیری میری بیویوں سے گھر کے اندر رکھنے کو تیار نہیں، سوکھی روٹی پہ گزارا کرنے والے، میلے کپڑے پہننے ہوئے، بغیر استری کے کپڑے پہننے والوں کے ماں باپ کا اللہ نے کتنا اونچا مقام بلند کر رکھا ہے۔ فرمایا جیسے کیسے ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرا حکم بعد میں پورا کریو، نماز بعد میں پڑھیو، پہلے جا نیت توڑ کے ماں باپ کی بات سن کیا۔ اگر فرض پڑھ رہے تو اللہ اکبر چھوٹی سورت پڑھ لے، اللہ اکبر تسبیح تھوڑی کم کر لے، جلدی سلام، پھر ماں باپ کی جا کے بات سن، یہاں تک کہ تیری نماز کی وجہ سے ماں باپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور تم رات کو 2-2 بجے تک اپنی ماں باپ کو جگاتے ہو۔ ماں باپ کا مقام اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی توحید کا حکم دیا، وہیں اللہ جل شانہ نے ماں باپ کی فرما برداری کو حکم دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے اللہ اکبر، یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے ہمیں مکے سے نکال دیں گے، یہ معاملہ اس کا اور میرا معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن بے شک تو میرا صحابی کیوں نہیں، تو میرا چاہنے والا کیوں نہیں، تو میری ختم نبوت پر ایمان لانے والا کیوں نہیں، میں کملی والا بحیثیت اللہ کے نبی ہونے کے میں تجھے اس کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے وہ کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انتہا نہیں۔ اللہ فرما رہے عزت والے یہ نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ جل شانہ عزت والا اور اس کا رسول عزت والا ہے۔ انہیں کیا پتہ عزت والے کون ہیں؟ جب میرے عزیز و صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سواری کی مہار پکڑ کے لا رہے تھے، اس نے یوں کر کے نظر اٹھا کے دیکھا اور اس نے وہیں ہاڑا ہڑو شروع کر دی۔ انہوں نے کہا لو جی عائشہ نبی کی بیوی اس کے نوجوان کے ساتھ کہاں سے آ گئی؟ معاذ اللہ، لگ رہا کہ اما عائشہ کا دامن داغدار ہو گیا ہے۔ یعنی منافقی، یہ جو منافق کے تمہارے ساتھ چالے چل رہے ہیں، یہ منافق اتنے تمہارے دشمن ہیں، اس نے نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ حضور کو بھی کوئی خبر نہیں، 1 مہینے سے مدینے میں سازش چل رہی تھی کہ عائشہ پر بہتان مل گیا۔ 3 صحابہ بھی اس کشمکش میں شکار ہو کر یہ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت مصطہ، حسان بن ثابت اور ایک اور حضرت حمنہ۔ یعنی منافقین نے اتنی سازش چلی کہ اس غلط فہمی کا صحابہ بھی شکار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اور اگر خبر تھی تو تھوڑی۔ اما عائشہ کو بھی اس کا پتہ کوئی نہیں۔ 1 مہینہ مدینے میں گردش کی خبر کر رہی ہے کہ اماں کے چادر کے اوپر لوگوں نے انگلی اٹھا دی۔ رات کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے، استنجے کے لیے گئی، کیونکہ اس وقت گھروں میں باتھ روم نہیں تھے۔ اب بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر 1 مرتبہ عورتیں جایا کرتی۔ مصطہ ساتھ تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کا اپنی چادر کے اندر پاؤں اٹک گیا۔ جب ٹھڈا لگا نا اماں عائشہ کو، تو مصطہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کوسنے لگی کہ بیٹا غرق ہو مصطہ کا۔ اماں نے کہا کوئی ماں اپنے بیٹے کو کوستی ہے؟ کہا عائشہ تجھے نہیں پتا جو کفم منافقین نے تیرے پہ انگلی اٹھائی ہے اس کے اندر میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ اماں کہنے لگی میں نے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا کون سی انگلی اٹھی؟
کہ تجھے نہیں پتا؟ صفوان بن معطل کے ساتھ تیرا نام لے کے کہہ دیا کہ تیرا دامن داغدار ہو گیا۔ اماں کہہ رہی ہوں جو مجھے حاجت پیشاب کی تھی مجھے حاجت ہی بھول گئی، نبی کی بیوی۔ اماں کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور آ کر میرا رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رونے کی آواز میرے گھر والوں تک پہنچ گئی، لیکن کسی نے میرے سے رونے کی وجہ نہیں پوچھی۔ میری ماں ام رومان جب مجھے روتا دیکھ کے کہنے لگی اے مسدہ، اے ام مسدہ، کیا عائشہ کو اس بات کی خبر مل گئی؟ کہا ہاں عائشہ کو اس بات کی خبر مل گئی۔ اما عائشہ کہتی پھر نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا، پھر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی مجھے رات میرے باپ کے گھر رہنے نہیں دیا۔ حضور کا پیار بہت تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہی وجہ تھی آخری وقت تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کہا روزانہ جس کے گھر میں جاتے پوچھتے آج کس کے گھر میں باری ہے، کہا جاتا فلانے کے گھر میں، فلانی بیوی کے گھر میں، آج کس کے گھر باری ہے، فلانی بیوی کے گھر میں۔ ساری مائیں اکٹھی ہو گئی، سوکنے بھی تو حیا والی تھی نا، ساری مائیں اکٹھی ہو گئی، کہا تم نے دیکھا نہیں عائشہ کی باری پوچھتے میری عائشہ کی باری کب آئے گی؟ چلو ہم ایسا کریں، اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ہم اس احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، ہم اپنی باری ساری کی ساری عائشہ پہ قربان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ مائیں ساری اکٹھی ہو کے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے آپ کی چاہت کو بھانپ لیا، ہم اپنی باریاں سیدہ عائشہ کے گھر پہ قربان کرتی ہیں، آپ کا بستر اما عائشہ گھر نہ کر دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا بستر عائشہ کے گھر کر دو، جس کو آج گلی کونوں کے اندر جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، اور قیامت کی صبح تک سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اما پریشان، نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، لیکن جب آیا نا کہ منہ بولا بیٹا اس کے ساتھ آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے، تو لوگ مدینے میں کہا کرتے اسامہ بن محمد، اسامہ تو محمد کا بیٹا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ ہاں منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس کے سگے باپ کا نام لگے گا، آپ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ خبر میرے اسامہ کو پہنچے گی، برداشت نہیں کر سکے گا، آج میرا نام ہٹا دیا جائے، یہ خبر میرے اسامہ کو پہنچے گی، برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی دل جوئی کے لیے قرآن میں ان کا نام لیا، کسی صحابی کا کسی صحابیات کا حتیٰ کہ نبی کی بیٹیوں نبی کی بیویوں کا نام نہیں لیا، اللہ نے نبی کے یار کا نام فلما قضى اللہ اکبر اسامہ بن زید یا زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کا نام قرآن کے اندر لیا، فرمایا او میرے یار اللہ غنی، اگر تجھے میرے نام کے ساتھ ہی لگایا گیا تو اللہ نے قیامت کی صبح تک تیرا نام قرآن پاک کے اندر لکھ دیا ہے۔ فلما قضى زید، اللہ ان سے پوچھا، ایک تیرے سے بندہ اپنوں سے پوچھتا ہے نا، اگر میرے دوستوں سبق یہاں یہ ملا، اگر بندہ اپنوں سے اپنے دل پر اپنے زخم پہ مرہم رکھوانا چاہے تو اس کے دل کو اور نہ پھاڑا جائے بلکہ مرہم رکھا جائے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو خیر کوئی نہیں یار پریشان ہو، اللہ بہتر کریں گے، یہ بول بہت بڑا ہوتا ہے، کم از کم ساری راتیں نہیں، ایک رات تو بندہ سکون، یار انہوں نے کیا پریشان نہ ہوئی، بندہ سکون سے سوتا ہے۔ ہاں بھی زید تجھے تیری ماں کے بارے میں میری بیوی عائشہ کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری ماں آپ کی گھر والی پاک ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی کیا خیال ہے ماں کے بارے میں؟ اب کہہ رہے ان کا نظریہ اماں کی مخالفت نہیں تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کملی والے آپ عورتوں کے بارے میں اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، آپ عائشہ کے بارے میں پریشان اپنے آپ کو نہ کریں۔ اما عائشہ کو یہ گلا موت تک حضرت علی سے کہ علی میرے بیٹے مجھے تیرے سے گلا ہے، وہ گلا یہ کہ جب تیرے سے میرے نبی نے پوچھا تھا تو نے سینہ تان کے کیوں نہیں کہا تھا کہ اللہ اکبر میری ماں کا دامن پاک ہے، تو نے کیوں کہا تھا کہ عورتوں کی کمی ہے؟ یہ گلا میں تیرے سے یہ گلا میرے سینے میں ہے، لیکن یہ گیلا وہ گیلا نہیں تھا کہ جس میں کفر اسلام کی جنگ ہو جائے۔
یہ حضرت علی نے حضور کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا. آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ اور چھاڑ یار، تیرے کو بڑھیاں دی کمی ہے. حضرت علی کا انداز یہ بھی نہیں تھا، ادبن کہا تھا کملی والے آپ پریشان نہ ہو. یعنی ان کا مقصد بھی اندر یہ تھا کہ اللہ بہترین فیصلہ فرمائے گا. یہاں تک تو بات تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر یہ مزاج بن گیا. آپ نے سیدہ عائشہ سے بات کرنا چھوڑ دی. آپ فرماتی ہیں میں یوں کر کے حضور کو دیکھتی، حضور یوں کر کے مجھے دیکھتے آپ نظر ہی نیچی فرما لیتے، اور میرے باپ سے پوچھنے لگ جاتے، میری ماں سے پوچھنے لگ جاتے بتا تیری بیٹی عائشہ کا کیا حال ہے. کہ ابا اوپر بیٹھا بالکونی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اماں گھر کے کام کاج میں تھی. اتنے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، میرے سے برداشت نہ ہوا، میں نے رونا شروع کر دیا. جب میں روئی تو میرے رونے کی آواز اوپر میرے ابا کو پہنچ گئی. میرا ابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے آ گئے، اور میری ماں ام رومان سے کہنے لگے کیا اس بات کی خبر عائشہ کو مل گئی؟ کہا ہاں عائشہ کو بھی پتہ لگ گیا. تو میرے باپ نے کچھ نہ کیا، میرا باپ میرے پاس بیٹھ کے میرے ساتھ رونے لگ گیا. جب میں نے اپنے باپ سے کہا میرے ابا جان کیا تو بھی میرے بارے میں کوئی شک رکھتا ہے؟ تو میرے باپ نے رو کے کہا بیٹی میں تیرے بارے میں گواہی تو نہیں دے سکتا، لوگ گھر کی گواہی قبول نہیں کریں گے. اے بیٹی باپ سے زیادہ بیٹوں کو کون جانتا ہے، اولاد کو کون جانتا ہے. ہاں کسی میدان کے اندر پوچھا گیا تو میں کہوں گا میری عائشہ کا دامن پاک ہے. ام رومان کا بھی یہی حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کئی فتح کی تیرا حال کیسا ہے؟ پھر آپ قریب آ کے بیٹھ گئے. اماں کہتی ہوں دن میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. عائشہ اگر تیرے سے واقعی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، وگرنہ عائشہ خاموش ہو، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا. کہ بس میں نے یہ سننا تھا. پھر میں نے حضور کی طرف یوں کر کے دیکھا، میں نے کہا میری آخری ڈھارس تھی، میری آخری امید تھی. کملی والے تو نہ میرے بارے میں اس طرح کہتا، کیوں؟ غیب کا علم اللہ کے پاس. اماں کہتی میں اٹھی اور میں کونے میں جا کے بیٹھ گئی. پھر میں نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے کہا باپ نے مجھے چھوڑ دیا، ماں نے مجھے چھوڑ دیا، آج تیرا لاڈلا نبی کہہ رہا ہے تو سے غلطی ہوگی تو معافی مانگ لے. اللہ میں نے جس کورٹ میں درخواست دی تھی، جس عدالت میں درخواست دی تھی، میں نے ساری درخواستیں واپس لے لی. میں نے اپنا کیس خارج کروا کر تیری عدالت میں درخواست دے دی ہے، کیس تیرے دربار میں ڈال دیا. اللہ تو اپنی بندی کے بارے میں اللہ بہتر فیصلہ کرے گا. یا اللہ آج عائشہ کا مسئلہ نہیں، محمد کی چادر کا مسئلہ ہے، محمد کے پاک گھر کا مسئلہ ہے، محمد کی بستر کا مسئلہ ہے. اللہ اپنے نبی پر وحی اتار کر میرے دامن کو پاک کر دے تاکہ قیامت کی صبح تک تیرے نبی کی گھر والیوں کا دامن پاک ہو جائے. حضور اٹھ کے چلے گئے. رستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. ہاں عمر تیرے فیصلے، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سے ملاقات ہو گئی. میں پلٹا، میں نے کہا عمر ادھر آ گئے. میں نے کہا عمر بتا تو صحیح تجھے اس بارے میں علم ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ. عمر پھر تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، میں ماں کے حق میں ایسی بات کروں گا؟ کملی والے میں ماں کے حق میں؟ بس ایک بات تو مجھے بتاؤ، آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے کہ خوشبو آتی ہے؟ کیا خوشبو آتی ہے. پیغمبر جس رستے سے چل کے جاتا ہے اللہ وہاں جانوروں کو بھی پیشاب بیٹ کرنے کا اللہ منع کر دیتا ہے نا ایسے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاؤں کے جوتے پہ جانور کا فضلہ رکا تھا، لگا تھا، گوبر لگا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو روک دیا تھا کہ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا تیری جتی پہ گند لگے، پہلے گند صاف کر اگلا قدم بعد میں اٹھانا. ہاں یا رسول اللہ کبھی یاد کرو کہ آپ کے جسم پہ مکھی آ کے بیٹھی کہ کبھی نہیں آ کے بیٹھی. یا رسول اللہ آپ یاد کرو آپ کے تھوک میں کبھی بدبو آئی کہ نہیں آئی؟ کہ جب تھوک میں خوشبو آ سکتی ہے، پسینے کے قطروں میں عنبر سے زیادہ
زیادہ خوشبو آ سکتی ہے. اے محمد تیری جتی پر خدا کو گندگی برداشت نہیں کرتا. جو خدا تیری جتی پہ برداشت نہیں کرتا وہ تیرے بستر پہ کیسے برداشت کرے گا؟ بس حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا نا اللہ اکبر تو آپ نے اپنی ردا مبارک اتاری, چادر مبارک اتار کے آپ نے اپنے سر کے اوپر اوڑھ لی. مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ ماں عائشہ کے لیے قرآن آ رہا ہے. بس آپ نے چادر اڑا کے بڑی اوپر لی. ہو وہی کا بوجھ ہوا کرتا, جب وہی سواری پر آتی تو سواری کی ٹانگیں چوڑی ہو جائے کرتی. اما فرماتی ہیں حضور علیہ السلام پر جب وہی آئی میری ران پہ سر تھا, ایسے تھا میری ران ٹوٹ جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آئی. اللہ آپ میرے عزیزوں جب ماتھے پہ پسینے کے آثار نمودار ہوئے, صحابہ سارے پریشان ہیں. ادھر ماں عائشہ سجدے میں پڑی اور اما عائشہ کے پاس کون رو رہا ہے؟ یار غار ابو بکر بیٹھا رو رہا ہے. اے کسی کے قطرے ماں کے دامن پہ گریں گے, کسی کے قطرے رومال پہ گریں گے, کسی کے قطرے اڑاؤ ہوا کرتے ہوئے انگلیوں پہ گریں گے. ابو بکر ہجرت والی رات, غار والی رات تیرے آنسوں کا کیا کہنا. آنسو تیرے نکلتے تھے محمد کے لبوں پر, آپ کے رخساروں پہ گر رہے تھے. جب آپ نے یوں آنکھ کھولی تو ابو بکر کے آنسوں کو دیکھ کے کہا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ پیر کے اوپر کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے. اللہ ان گھرانوں کے بارے میں اللہ کبھی ہماری نسلوں کے اندر بھی ایسا کوئی پیدا نہ کرنا جو ان گھروں پر انگلی اٹھائے. اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے اثار ہوئے. مدینے میں کوہرام, صحابہ کی یوں کر کے نگاہیں نبوت کی طرف, چہرے کی طرف اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں کر کے اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی, آپ ہنسے. فرمایا عمر خدا کا حکم میری بیوی کے بارے میں آ گیا, سب سے پہلے میں جا کے اپنی بیوی کو سناؤں گا. اللہ اکبر. جب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے تو دیکھا ماں سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور ابو بکر بیٹی کو تسلیاں دے رہا ہے اور ماں آنسو صاف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابشری عائشہ, اے عائشہ مبارک ہو, خدا کا قرآن تیرے حق میں آ گیا. بس اتنا سننا تھا, اتنا پیغام آنا تھا. اما فرماتے میں نے چھلانگ ماری, میں حضور کے پاس ہی تو تھی جب اللہ کے نبی نے کہا کہ بس میں نے جلدی سے چھلانگ ماری اور میں سیدھی جا کے سجدے میں پڑ گئی. میرا ابا کہنے لگا عائشہ پہلے محمد عربی کا شکریہ ادا کر. میں نے کہا نا آج نبی کا میں نے شکریہ ادا نہیں کرنا, آج میں تو شکریہ ادا اس کا کروں گی کہ میں نے زمین کے اوپر آنسو بہایا, اس کی آواز کو عرش معلیٰ پہ سنایا گیا ہے. آج میرا فیصلہ عرش معلیٰ سے آیا, میں سجدہ تو اپنے رب کو کروں گی اور شکر تو میں اپنے خدا کا کروں گی کہ آج اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مائی مریم پر بہتان لگا, بچہ گواہی دینے کے لیے پگوڑے میں آ گیا. یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا, نبی ہے بہتان لگا, گواہی دینے کے لیے بچہ آ گیا. آج میرے پہ بہتان لگا, گواہی دینے کے لیے خدا میدان میں آ گیا ہے اور کہہ رہا محمد تیرا گھرانہ اتنا پاک ہے, تیرے گھرانے پر انگلی اٹھی تو خدا کو بولنا پڑا. لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اے محمد قیامت کی صبح تک میں نے تجھے بھی پاک کر دیا, تیرے گھرانے کو بھی پاک کر دیا. فرمایا میں شکر محمد عربی کا تو ہے شکریہ ادا, لیکن شکر ادا اس کا نہ کروں کہ جس نے زمین پر عائشہ کے آنسوں کی فریاد سن لی. اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں پھر اگلا جو معاملہ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں جو سن 5 ہجری کے واقعات کے بعد تو معلوم ہوا کملی والا بھی پاک ہے اور کملی والے کا سارا گھرانہ پاک ہے. سارے جہان سے نبی کا مقام اعلیٰ ہے, لیکن خدا کے مقابلے میں نبی کا مقام خدا سے کم ہے. خدا کا مقام, خدا کا مصطفیٰ کا مقام, جو علم اللہ اپنے نبی کو دے نبی کو اس پر اختیار ہے. جو اللہ اپنے نبی کو علم نہ دے نبی اس علم پر اختیار نہیں رکھ سکتے. علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے بڑے سردار ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں. ختم نبوت کا تاج کس کے سر کے اوپر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر. اللہ اپنی توحید کا بھلیرا بلند کرنے کی